آئیے دوستو، جب کوئی شاعر تخیل سے پرواز، آسمانوں سے بلندیوں کا تصور، سمندروں سے گہرائی کا احساس، دریاؤں سے روانی، جھیل سے خاموشیاں، آبشاروں سے شور، پھولوں سے خوشبوئیں، کلیوں سے چٹک، شبنم سے ٹھنڈک، سورج سے تپش، چاند سے چاندنی، ستاروں سے چمک، عاشق سے درد، محبوب سے ادائیں، نرگس سے اس کی آنکھ کا جادو، زندگی سے سچائیاں اور کوئل سے آواز مستار لیتا ہے تو یقین کیجئے سامعین حضرات کے روبرو ایک غزل کا سچا پیکر آ جایا کرتا ہے۔ ان قدرتی نظاروں کو اگر ہم یکجا کریں اور ان کی کوئی تصویر بنائیں تو وہ تصویر بن جایا کرتی ہے جناب جاوید ساحل سیتاپوری کی۔ تو آئیے ہم بڑے ادب کے ساتھ جاوید ساحل صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ جن کی شاعری میں قدرتی عکس بھی ہے اور زندگی کی سچائیاں بھی۔ آئیے استقبال کے لیے تیار ہو جائیے، جناب جاوید ساحل صاحب مائک پر جلوہ افروز ہیں۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے اپنے مہمان شاعر اور اپنے محبوب شاعر کا، جناب ساحل سیتاپوری مائک پر۔ محترم حضرات، مائک والے بھائی تھوڑا سا مائک بڑھا دو۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ڈائس پر بیٹھے ہوئے معتبر شعراء کرام اور بہت اچھی نظامت فرما رہے ہمارے درمیان جناب گلزار جگر صاحب دیوبندی، جتنے خوبصورت وہ ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ان کی نظامت ہے۔ اللہ ان کی عمر کو اور دراز کرے اور ان کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ بہت بہت شکریہ جاوید۔ میں ایک شعر کہتا ہوں، جگر بھائی دیکھیے گا جی عطا کیجئے کہ جگر صاحب صدرپور میں نظامت کرنے آئے ہیں۔ جی جگر صاحب صدرپور میں نظامت کرنے آئے ہیں، انہی کے واسطے ہم نے گلی کوچے بچھائے ہیں۔ کیا کہنے، دعائیں چاہتا ہوں، گلی کوچے سجائے ہیں۔ اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں۔ ہمارے درمیان بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے اور سبھی بھائی میرے خیال سے بہت ہی اچھا سن رہے ہیں۔ ادھر کے نوجوان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دل جلے لگ رہے ہیں اور شاید ادھر والے جو ہے دل جلانے والے لگ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں، ایک مرتبہ میرے لیے نہیں، جگر بھائی کے لیے نہیں، لیکن مولانا سلیم صاحب کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجا دیجیے۔ کیا کہنے جاوید بھائی، زندہ باد۔ کہتے ہیں امیروں کو غریبوں سے، امیروں کو غریبوں سے بہت الفت نہیں ہوتی، کہ امیروں کو غریبوں سے بہت الفت نہیں ہوتی، وہ مفلس کی سنے اتنی انہیں مہلت نہیں ہوتی، کہ امیروں کو غریبوں سے بہت الفت نہیں ہوتی، امیروں کو غریبوں سے بہت الفت نہیں ہوتی، وہ مفلس کی سنے اتنی انہیں مہلت نہیں ہوتی۔ ہوئے ہیں منتشر جب سے کہیں کے بھی نہیں ہے ہم، ہوئے ہیں منتشر جب سے کہیں کے بھی نہیں ہے ہم، اگر سب ایک ہو جاتے تو یہ ذلت نہیں ہوتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے، ایک ہو جاتے تو یہ ذلت نہیں ہوتی۔ آئیے ایک مطلب پڑھتا ہوں، جی بھائی، سبھی حضرات نے الگ الگ انداز سے آپ کو سنایا، بہت اچھا پڑھا، اور ہمارے درمیان ندیم بھائی بھی تشریف فرمائے، انہوں نے بہت اچھا کلام، اور مولانا سلیم صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جگر بھائی دیکھیے، جاوید بھی دیکھیے گا، ایک ایسا مطلب پڑھتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک مرتبہ تالیاں ضرور بجائیے گا، اور اگر نہ اچھا لگے تو اس سے زیادہ تالیاں بجائیے۔ اسی مطلب میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں، اور یقیناً مشاعرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہیں سے آپ بالکل مشاعرہ کو بدل دیجئے۔ میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی حضور عنایت۔ کہ سر کہانی کی سنت پہ، کہ سر کہانی کی سنت پہ، سر کہانی کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے،
سبحان اللہ. تالیاں بجائیے پیچھے والا آدمی. سرکار کی سنت کہ سرکار کی سنت پہ سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. آقا کے دیوانے آقا کے دیوانے دنیا کو بتائیں. کیا کہنے جاوید ساحل صاحب. مرحبا صد مرحبا زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ساحل بھائی. جی عطا کیجئے ہم وطن کو. کہ سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. سرکار کی سنت پہ سرکار کی سنت پہ ہم چل کے دکھائیں گے. آقا کے دیوانے آقا کے دیوانے دنیا کو بتائیں. اور یہ بطور خاص اللہ فرمائے حضرات ایک مرتبہ بالکل کنجوسی نہ کریے. ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجائیے. بہت اچھا چل رہا مشاہدہ. سماعت فرمائے حضرات. کہ بو بکر عمر عثمان حیدر سے جو الفت ہے. شکریہ. کہ بو بکر عمر عثمان بو بکر عمر عثمان حیدر سے جو الفت ہے. بو بکر عمر عثمان حیدر سے جو الفت ہے. بو بکر عمر عثمان حیدر سے جو الفت ہے. مومن کا یقین جانو مومن کا یقین جانو جنت میں وہ جائیں گے. بہت اچھے بہت خوب. کیا کہنے جاوید صاحب. کہ مومن کا یقین جانو جنت میں وہ جائیں گے. اور جس شعر کے لیے ہم نے کلام پڑھا ہے جی حضور وہ عنایت. شعر حاضر کرتا ہوں. جی عطا کیجئے. اور انشاءاللہ اگر سچا لگ جائے اگر سچا لگ جائے اور اچھا لگ جائے تو یقیناً آگے سے لے کر پیچھے تک تالیاں ہوں اور سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے. اس لیے کہ بہت اچھا سن رہے ہیں مشاعرہ بھی اور اتنی کڑی ٹھنڈک میں آپ یقیناً یہ محبت ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہے اس مطلب پہ انشاءاللہ سارے حضرات تالیاں بجا کے ایک مرتبہ شریک ہو جائیے. جی حضور عطا کیجئے بھائی. کہ گستاخی جو کی تو نے کہ گستاخی جو کی تو نے ہے سال رسالت میں. کیا کہنے بہت اچھے. کہ گستاخی جو کی تو نے ہے سال رسالت میں ہے سال رسالت میں. گستاخی جو تو نے عطا کیجئے بھائی. کہ گستاخی جو کی تو نے گستاخی جو کی تو نے ہے سال رسالت میں. گستاخی جو کی تو نے گستاخی جو کی تو نے ہے سال رسالت میں. کملے سلئی تیرا کملے سلئی تیرا سر تن سے اڑائیں گے. بہت اچھے بہت خوب. کیا کہنے جاوید ساحل صاحب. کہ کملے سلئی تیرا
سر تل سے اڑائیں گے. اس میں میں سارے حضرات کو شریک کرتا ہوں. آگے والے حضرات نوجوانوں دیکھیے گا کہ گر آج کوئی آئے اسلام کی عظمت پہ. ہمارے درمیان ثنا کوثر صاحب کی تشریف فرما ہے. میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں. سماعت فرمائے حضرات. انشاءاللہ ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. سماعت فرمائے حضرات کہ گر آج کوئی آئے اسلام کی عظمت پہ. گر آج کوئی آئے اسلام کی عظمت پہ. گر آج کوئی جاوید یہ وعدہ ہے جہاں پل لٹا دیں گے. دیکھیے حضرات غزل کے حوالے سے اگر اجازت ہو بھائیوں تو ایک مرتبہ تالیاں بجا لیں تاکہ ایسا لگے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں. اس لیے کہ جتنی دیر آپ سنیں گے بس اتنا ہی سنانا ہے. اس لیے کہ زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا. اس لیے کہ ابھی ذیشان بھائی کو آپ کو سننا ہے. مولانا جی میں پڑھتا ہوں کہ سلسلہ تیری یاد کہ سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. کہ سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. میں شب کی چیر میں یوں بہلتا رہا. یادوں کا چلتا رہا. اور انشاءاللہ اس شعر پہ کوئی بھی نوجوان خاموش نہیں رہے گا. اس لیے کہ یہ شعر ہی ایسا ہے. مولانا سلیم صاحب دیکھیے گا کہ ایسے معشوق کو میں نے دل دے دیا. کہ ایسے معشوق کو میں نے دل دے دیا. ایسے معشوق کو میں نے دل دے دیا. بچپنا پلتا رہا. کہ سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. اور یہ بطور خاص ایک مرتبہ پورا مجمع جو ہے ہاتھ اٹھا کے تالیاں بجا دیں. ہاں ایسا لگنا چاہیے. پیچھے والے حضرات بھی اس لیے کہ پیچھے والے تو اس طریقے سے خاموش ہیں کہ آگے والے تو کام کر ہی رہے ہیں. بہرحال ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ جڑ جائیے. مولانا فرمائے حضرات کہ ایک مدت سے جسے کام تھا منتظر. واہ کیا کہنے. کہ ایک مدت سے جسے کا تھا میں منتظر. ایک مدت سے جسے کا تھا میں منتظر. وہ گزر جب گیا ہاتھ ملتا رہا. سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا. بہت اچھے لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اور اگر بات سچی لگے دل کو چھو جائے تو کوئی بھی شخص جو ہے خاموش نہ رہے گا. میں آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں. دیکھیے گا جی بھائی. کہ ایسی مہنگائی میں
कैसे बाँचे जिए। बड़ी ईमानदारी के साथ ये शेर आप तक पहुंचाता हूं, समाप्त फरमाएं कि ऐसी महंगाई में कैसे बाँचे जिए, ऐसी महंगाई में कैसे बाँचे जिए। बस इसी फिक्र में, बस इसी फिक्र में ज़हन जलता रहा। ऐसी महंगाई में कैसे बाँचे जिए। और मक्ता भी दुआओं के साथ जी इनायत कि क्यों है जावेद को इतना रुसवा किया। क्या बताइएगा। बस एक मतलब एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं, ईमानदारी के साथ 4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लेता हूं। एक मर्तबा तालियां बजा दे तो 4 ही पढ़ूंगा, अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो न जाने कितनी पढ़ दूंगा। बजा दीजिए ताकि मैं जल्दी जाऊं। मुलाला फरमाएंगा कि वतन से दूर जाना चाहता हूं, कि वतन से दूर जाना चाहता हूं, वतन से दूर जाना चाहता हूं, कहीं अपना ठिकाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। कहीं अपना ठिकाना चाहता हूं। और ये बतौर खास कि ज़माने भर में रुसवाई के डर से, हिफाजत कीजिएगा, कि ज़माने भर में रुसवाई के डर से, ज़माने भर में रुसवाई के डर से मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ, मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। और आखिरी शेर में आप पूरी भरपूर दुआएं आपकी मिल जाए। मुलाला फरमाए कि जो दे जा वेद को साया हमेशा, क्या जो दे जा वेद को साया हमेशा, जो दे जा वेद को साया हमेशा, शजर ऐसा लगाना चाहता। बहुत अच्छे, बहुत खूब।